السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج میں جو کہانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ کہانی ایبٹ آباد کے علاقے، ایبٹ آباد جو ہے نا پاکستان کا جو شہر ہے ایبٹ آباد، اس میں پیش آیا تھا اور ایک گھر میں پیش آیا تھا۔ اصل میں ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، وہ لوگ ایبٹ آباد میں رہتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ہم رینٹ پہ رہتے تو اکثر ہم گھر یعنی چینج کر دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نہ کسی وجہ سے یا وہاں پانی نہ آتا تھا یا کوئی اور مسئلہ وغیرہ اس طرح، یا اسکولز بہت دور تھے اس سے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے 2-3 گھر چینج کیے تھے، لیکن یہ گھر جب ہم نے مطلب اس گھر میں جب ہم آئے تو ہم پہلے اس گھر میں آئے تھے جو کہ بہت خوبصورت، بہت بڑا، بہت صاف اور بہت زبردست جگہ پر تھا۔ اس کا ماحول، آلودگی، سب کچھ بالکل سیٹ، مطلب آلودگی سے صاف تھا وہ جگہ، بہت زبردست علاقہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں یہ ہوا تھا کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس میں 2-3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے ان 2-3 لوگوں کو مارا ہے، بلکہ یعنی وہ خود اپنی موت مرے۔ اس میں بہت بیمار لوگ، مطلب 2-3، اس میں ایک ینگ لڑکا بھی تھا جسے پتہ نہیں کینسر تھا یا کچھ تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی انہی دنوں میں۔ پھر وہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے تو پھر ہم آ گئے اس گھر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک رات ہم لوگ ہال میں، اس میں ایک ہال نما کمرہ تھا جو کہ کافی بڑا تھا، تو ہم ساری بہنیں اس میں سوتی تھی۔ ہم بہت زیادہ بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، 6-7 بہنیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک بہن کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کوئی جو ہے، مطلب کوئی سایہ سا 3-4 دیوار، مطلب اس کی جو ہے اس کمرے میں کھڑکیاں بہت تھی، ہر دیوار میں 2-3 کھڑکیاں تھی کیونکہ وہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی جو ہے ہمارے کمرے کے گرد، یعنی ہمارے پورے گھر کے گرد چکر لگا رہے، تو وہ ہمیں کھڑکیوں میں نظر آ رہا تھا، کوئی عورت تھی۔ تو ہم لوگ بہت ڈرے تھے، بہت زیادہ۔ تو میں نے اپنی بہن کو مطلب ہلایا کہ اٹھو اٹھو، کوئی کمرے کے ارد گرد چکر لگا رہے۔ تو اس نے کہا پاگل ہو گئے اتنی رات کو؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ واقعی میں مطلب کوئی نہیں تھا وہاں۔ تو پھر میں سو گئی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو او مائی گاڈ، جو مطلب عورت مجھے پہلے نظر آئی تھی جو کہ کمرے کی گرد چکر لگا رہی تھی، وہ کمرے کے اندر کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے غور سے دیکھا، مطلب وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ میں سمجھی کہ جو مالک مکان ہے ہمارے ان کے گھر کی عورت ہے یا کوئی اور۔ تو میں نے چیخیں مارنا شروع کی، کیونکہ میں نے اپنا سر جو ہے غلاف کے اندر کیا، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خود کو 2-3 بار تھپڑ بھی مارا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن نہیں، میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے اپنی بہن کو ہلایا۔ اب جب میں نے اپنی بہنوں کو اٹھایا تو ان سب نے دیکھا کہ ایک کھڑکی میں کوئی عورت بیٹھی۔ تو مطلب میں تو خاموش تھی، لیکن وہ سب چیختی چلاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی اور میں بھی بھاگی۔ ہم نے دروازہ پیٹنا شروع کیا کیونکہ دروازہ ہم سے کھلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو میرے ابو دوسرے کمرے سے نکلے، اس نے دروازہ کھلا کیا، ہم نے دیکھا تو کھڑکی کھلی تھی لیکن عورت غائب تھی۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ مطلب رو رہے تھے، ابو کے پاؤں میں گرے ہم لوگ اتنے زور سے۔ دروازہ جب اس نے کھلا تو ہم اتنے زور سے باہر نکلے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ اس طرح کوئی عورت تھی، پہلے ساری گھر کی گرد چکر لگا رہی تھی، اب جو ہے ہمارے کمرے کے اندر موجود تھی، کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ابو نے ہم سب کو ڈانٹا کہ اتنی رات کو پاگل ہو گئے، کس نے کہا ہے؟ تو ہم نے کہا سب نے کہا ہے۔ اس نے کہا جس نے دیکھا تھا پہلے، کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے، کیونکہ ابو مجھ پہ زیادہ یقین نہیں کرتے تھے، تو اس لیے سب نے، چونکہ وہ سب نے دیکھا تھا تو اسی طرح تو ابو سے سب نے کہا کہ ہم سب نے دیکھا ہے خود۔ تو ہم بہت ڈرے، پھر ہم امی کے ساتھ کمرے میں سوئے، گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی عورت، ہمارے مالک مکان بھی نیچے آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، ایک پاگل عورت رہتے، شاید وہ اندر آ گئی ہے دیوار پہ لانگ کے۔ تو پھر خیر اس کی باتوں پر ہم نے اس وقت تو یقین کیا، لیکن پھر کچھ دن بعد جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جس ہال میں ہم لوگ سوئے تھے اس میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی ایک لڑکے کی۔ تو ہمیں کافی ڈر لگتا تھا اس گھر میں اکیلے میں۔ اور ایبٹ آباد کا موسم بہت سرد ہوتا ہے دوستو، اکثر وہاں مطلب بادل وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی بادل وغیرہ آتے تھے، کیونکہ اس رات بھی بہت بادل تھے، تو ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، گھر کے اندر کافی اندھیرا ہوتا ہے پھر، تو ہم ساری لائٹیں آن کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بہت ڈراؤنا گھر تھا وہ، اور ہم لوگ آج بھی سوچتے ہیں، ہم اب دوسرے گھر میں ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر وہ واقعی وہ پاگل عورت تھی جو کہ مالک مکان جو بتا رہے تھے، یا وہ جھوٹ بول رہے تھے۔
تو دوستوں وہ کہتی تھی کہ اس کے بعد 2-3 اور بھی فیملیز اس گھر میں آئے تھے، اور پھر وہ اس میں سے ایک فیملی جو ہے اس کے گھر کی کچھ لڑکیاں ہمارے کالج میں تھی، تو ایک دن اسی طرح باتوں باتوں میں، چونکہ وہ بھی پٹھان تھے تو ہماری دوستی تو خیر نہیں تھی لیکن بات چیت ہوتی تھی، تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ کہاں رہتی ہو، تو اسی گھر کا ایڈریس بتایا، تو میں نے کہا یہ اس گھر میں تو ہم بھی رہے ہیں، تو اس نے کہا ہاں یار لیکن ہم اس میں بہت ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ڈرتے، تو میں نے کہا ہاں یہ اسٹوری تو ہماری وجہ سے اس لیے مشہور ہوئی کیونکہ ہم اس میں ڈرے تھے۔ تو پھر میں نے ان سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا یار وہ تو ہمارے ساتھ بھی دن میں 2-3 بار اسی طرح ہوا ہے کہ کسی عورت کو ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر وہ نہیں ہوتی، تو بس پھر تو ٹھیک ہے، انکل جی کی بات صحیح تھی کہ یہاں کوئی پاگل خاتون ہے جو اکثر گھروں کے اندر جاتی ہے اور کمروں کے مطلب گھروں کے ارد گرد چکریں بھی لگاتی ہے، تو شاید یہ بات پھر صحیح ہے۔ تو بس یہی ہے کہ اس کو بھی نظر آئے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ پتہ کریں کہ واقعی ہے، تو اسے کہا کہ کبھی دن میں تو میں نے نہیں دیکھا گلیوں میں کسی پاگل خاتون کو، لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک پاگل خاتون ہے، بس اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی عجیب بات ہے کہ اس عورت کو کسی نے دیکھا نہیں، اس پاگل عورت کو، لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی پاگل عورت ہے، شاید مالک مکان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یعنی گھر میں واقعی کچھ ہے اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہاں ایک پاگل خاتون ہے، اور یا شاید واقعی پاگل خاتون ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی، جب میں یہ سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے اسے فون کیا تھا کہ اس کا پتہ چلا، تو اس نے کہا نہیں یار اس کا ہم تو بھول بھی گئے اس واقعے کو، 7-8 سال ہو گئے ہیں، اب تو ہم یونیورسٹیز میں آئے، یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو رہے، ہم بھول گئے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہی سٹوری، اور بس آپ لوگ سنیں، دیکھیں اور خوش رہیے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔